ناشکری کا سب سے بڑا اینگل انسان میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو اپنی نعمت کم اور سامنے والے کی نعمت زیادہ لگتی ہے. جب آپ سامنے والے کی نعمت کو حاصل کرنے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ سامنے والے کا کتنا نقصان کریں گے. یہ ابلیس ہمارے اندر جیلسی ڈالتا ہے. تو شکر گزاری اڈاپٹ کریں، ابلیس آپ سے دور دور رہے گا. اور یاد رکھیں دنیا میں ہر چیز ہمیں نہیں مل سکتی، ہمیں ہر وہ چیز نہیں مل سکتی جو سامنے والے کو ملی ہے. اللہ نے جس انسان کو دنیا میں جو دینا پسند کیا وہ اس کو دیا ہے. تو شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچائیے گا. ابلیس اور اس کی پروجنی آؤٹ آف ریج، آؤٹ آف جیلسی کمزور انسانوں کو استعمال کرتی ہے تاکہ وہ دوسرے انسانوں کے خلاف ان کو بہکائیں اور بھڑکائیں. کمزور انسان یعنی کہ ناشکرا، نافرمان، گناہ گار، اللہ سے دور، دعا نہ مانگنے والا، قرآن کے سامنے نہ بیٹھنے والا، ایسا انسان علماء کہتے ہیں کمزور انسان ہوتا ہے اور یہ جنات کا ترنے والا ہوتا ہے. پھر جنات اس کو استعمال کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ دوسرے انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے. آپ نے اور میں نے ایسا انسان نہیں بننا کہ آپ اور میں جنات کے ٹولز بن جائیں. اور بعض دفعہ انسان جنات کو استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرنے کے لیے؟ جادو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہر طرح کے شر اور جادو سے محفوظ رکھے. تو یہ جنات کی جو دنیا تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا. سائملٹینیسلی انسان کے ساتھ جنات موجود ہیں، بالکل جیسے اس زمین کے اوپر فرشتے بھی موجود ہیں. جنات اور فرشتے ایک ہی ڈائمینشن کے کریشنز ہیں، یعنی جنات شیطانوں کو، جنات فرشتوں کو، اور فرشتے جنات کو دیکھ سکتے ہیں. وہ سراقہ بن مالک کا قصہ یاد ہے؟ ابلیس سراقہ کی شکل میں آیا تھا اور پھر بدر کے میدان میں کیا دیکھ کے بھاگا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا. فائن. تو جنات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. جنات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اسی لیے جب کوئی جن آسمانوں میں اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ وہیں سے اس کو میٹیورائٹ مارتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کی اور میرے لیے چیزوں کو واضح کیا ہے کہ یہ جنات موجود ہیں، یہ نافرمانی کرتے ہیں نعمتیں ملنے کے باوجود، بالکل جیسے انسان نافرمانی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے تک پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنات تھے یہ بہت آسانی سے آسمانوں میں ٹریول کرتے تھے. جب بھی ایوز ڈراپنگ کرتے تھے فرشتوں کی باتوں میں سے اچک لیا کرتے تھے اور پھر کسی ایسے ہی ساحر کو آ کے بتا دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد سے آسمانوں پر اس وقت بھی سخت پیرے بٹھا دیے گئے، اس لیے کہ وہی نازل ہو رہی تھی تاکہ یہ جنات جو ہیں وہاں سے کوئی انفارمیشن اچک نہ لیں. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو پیرالل جنریشن، جو پیرالل کریشن ہمارے ساتھ موجود ہے جنات کی، اس کے بارے میں ہے. جو انسان اور جنات میں سے نافرمان ہوگا اللہ نے اس کو ثقل کے انڈر رکھا ہے. جو انسانوں اور جنات میں سے نافرمانی کرے گا اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گا جہنم اس کے لیے تیار ہے. جو انسانوں کے اس سمندر میں سے اللہ کا بندہ بن جائے گا اور سمجھنے کے بعد وحی کا علم حاصل کرنے کے بعد توبہ کر لے گا، اللہ نے اس کے لیے اجر اور جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں. آیت نمبر 32 میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی دونوں مخلوقات کو مہلت ملی ہوئی ہے. انسان مکلف ہے، اکاؤنٹیبل ہے، جن اکاؤنٹیبل ہے. جنات بھی رائچیس ہوتے ہیں، انسان بھی رائچیس ہوتے ہیں. جنات بھی نافرمان ہوتے ہیں اور انسان بھی نافرمان ہوتے ہیں. اللہ نے چوائس دی ہے، آپ بوجھ بنے اس زمین کے اوپر یا کارآمد بنے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس زمین پر جب تک زندہ رکھ اپنی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ زندہ رکھ. اور اللہ جب ہم اس زمین کے اندر چلے جائیں تو ہمارے پیچھے ایک لیگیسی ایسی ہماری اولاد اور ہمارے صدقہ جاریہ کی شکل میں رہ جائے جس کی وجہ سے ہمیں وہ خیر اپنی قبروں میں بھی پہنچتا رہے. آیت نمبر 33 آگے اگین آپ کو جنات اور انسانوں کو ایڈریس کرتی ہوئی آیت مل رہی ہے. یا معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی نسلوں.
یہ معاشرہ کا لفظ جو ہے یہ نسل کے لیے آتا ہے. پھر اردو میں عام استعمال کے لیے گروہ بھی لکھا جاتا ہے. او گروپ آف جن اینڈ ہیومن. اے جن اور انسان کی نسلوں، ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہے، ان تنفذوا، کہ تم سرحدوں میں سے باہر نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی، فانفذوا، تو جاؤ زمین اور آسمان کے اکراس چلے جاؤ، لا تنفذون، تم جا نہیں سکتے، الا بسلطان، سوائے اس کے کہ جس کا حکم، جس کی اتھارٹی اللہ دے دے. اے جن اور انسان کی نسلوں، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھ لو، نہیں بھاگ سکتے مگر یہ کہ جتنا اللہ چاہے. سورۃ الرحمن کی یہ آیت جو کہ آیت نمبر 33 ہے، اسی آیت کو مفسرون مینشن کرتے ہیں کہ یہ اور تصدیق کر دیتی ہے کہ جہاں جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا میں کما آیا ہے وہ انسان اور جن مراد ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ایز اے ناؤن آپ کو انس اور جن نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے ہی مفسرین، اس کو آپ کو بتایا تھا بہت ساری رائے اسکالرس کی. بعض لوگ کہتے ہیں تثنیہ سے مراد مرد اور عورت ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کافر اور مسلمان ہیں، بعض کہتے ہیں ایک اور آپ کو رائے بتائی تھی، نیک اور بد کا کچھ ایسا ہی بتایا تھا. تو جو اسٹرانگ اوپینین ہے آیت نمبر 33 کی وجہ سے وہ یہ اوپینین ہے کہ یہاں پر انسان اور جنات مراد ہیں. باقی جگہ پر انڈائریکٹ ریفرنس تھا انسان اور جنات کا، یہاں ڈائریکٹ ریفرنس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسانوں کو اور جنوں کو چیلنج کیا ہے. ایسا چیلنج کیا کہ اگر تم مل کر اللہ کی نافرمانی کے لیے کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی پلاٹ، کوئی بھی پلاننگ کر سکتے ہو تو جاؤ کر لو. ڈو وٹ ایور یو کین. آپ دیکھیں پہلے کس کو ایڈریس کیا اس آیت میں؟ پہلے جنات کو ایڈریس کیا، اس لیے کہ حکمت دیکھیں کس کی سرحد سے پہلے نکلنے کی بات آئی؟ آسمان کی. من اقطار السماوات، السماوات پہلے آیا. تو آپ بیوٹیفل آرگنائزیشن دیکھیں، جو الفاظ کا سلیکشن ہے وحی کے اندر، آپ کو ایک ایک چیز خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بندھی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ پہلے آسمان کی حدیں کراس کرنے کی بات تھی تو اللہ نے جنات کا ذکر کیا. ہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو انسان ہے وہ آسمان کو ایکسپلور نہیں کر سکتے یا چاند پر نہیں جا سکتے. مقصد یہ ہے کہ جس مخلوق کی زیادہ اپروچ جس اینٹی کے ساتھ ہے اس کو پہلے مینشن کیا گیا ہے. اس آیت کے 3 مفہوم ہیں جو کیے گئے ہیں. سمپل میں آپ کے سامنے 3 مفہوم رکھوں گی. ایک، اس آیت کو ڈیفائن کیا گیا ہے آیت نمبر 31 کے ریفرنس میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ آیت 31 سے قیامت کا ذکر شروع ہوا تھا، سنفرغ لکم سے. تو آیت 31 کے ریفرنس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت کو آخرت کے ساتھ، قیامت کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تمہارے لیے فارغ ہو جائے گا، سنفرغ لکم، اللہ نے کہا تھا نا ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. تو پہلا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی تمام زمین کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے، اس لیے کہ زمین کو لپیٹ کر ختم کر دیا جائے گا، تب کی بات ہے کہ جب اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا تب تم کہاں بچ کر بھاگ سکو گے. یہ ہے اگر آپ اس کو آیت نمبر 31 سے کنیکٹ کر کے پڑھیں تو آپ کو یہ آیت ایک کانورسیشن کے فلو میں ایسے محسوس ہوگی کہ یہ قیامت کا ذکر ہے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان 2 اسپیشیز کو یہ بات کہے گا. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے اندر مفہوم رکھتی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان 2 اسپیشیز کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آزادی ضرور دی ہے، ول پاور ضرور دی ہے، عقل ضرور دی ہے، انٹلیکٹ ضرور دی ہے کہ تم اس کائنات کو ہارنس کرو، لیکن تمہارا ہارنس کرنے کا معاملہ لمیٹڈ ہوگا. یقیناً انسانوں کے مقابلے میں جنات آسمان میں آسانی سے ٹریول کرتے ہیں. آپ اور میں تو اڑ نہیں سکتے کسی وہیکل کے بغیر، جنات آسانی سے ٹریول کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ انسان اگر آسمان پر اڑ نہیں سکتا تو زمین میں کیا کر سکتا ہے؟ ڈگ کر سکتا ہے. دیکھیں آسمان کی وسعت کہ آپ آسمان کے ایجز پر چلے جائیں، اور زمین کی وسعتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟
جس کے لیے جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ زمین پر تو ٹریول کر لیتے ہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ سرفیس. زمین کی وسعت تلاش کی جاتی ہے جب آپ زمین میں ڈگ کرتے ہیں. انسان کے لیے آسمان کے ایجز کو تلاش کرنے کے مقابلے میں سم ہاؤ, ناٹ کمپلیٹلی, سم ہاؤ زمین میں ڈگ کرنا آسان ہے کہ وہ زمین کی مخلوق انسان زیادہ ہے. تو اللہ نے کہا جو جہاں چھپ سکتا ہے وہاں چھپ جائے. جن چھپ جائیں آسمانوں میں اور انسان چھپ جائیں زمین کو کھود کے. اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ, جتنا ترقی اللہ اجازت دے گا انسان اتنی ترقی کر سکے گا. سائنس محتاج ہے, سائنس ڈیپینڈنٹ ہے کس پر؟ اللہ پر. اگر آج کا انسان یہ سمجھتا ہے سائنس انڈیپینڈنٹ ہے, وہ انسان صحیح فریم آف مائنڈ سے سوچ نہیں رہا. سائنس بھی اللہ کی محتاج ہے. یہ جو لفظ آیا ہے نفذ, نون فا ذال, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اکراس چلے جانا. یہاں جو لفظ آیا ہے آپ کے سامنے تنفذو من اقطار السماوات والارض, زمین اور آسمان کے اکراس چلے جانا, دور کسی جگہ میں چلے جانا. جب آپ دنیاوی لحاظ سے اس کو سمجھتے ہیں تو ہم پچھلی کلاسز میں آسمان کے بارے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ کائنات اتنی میسو ہے کہ انسان آج تک آسمان کا ایج تلاش نہیں کر سکا. جتنی ہماری ٹیلیسکوپس مور ٹیکنیکل, مور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں, اتنا انسان کے سامنے اپنا معمولی ہونے کا فیکٹر واضح ہوتا جا رہا ہے. اتنا انسان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کائنات بہت واسٹ ہے, کانسٹلیشنز اور گیلیکسیز کانسٹنٹلی پیدا ہوتی رہتی ہیں اور کانسٹنٹلی ختم ہوتی رہتی ہیں. جتنا انسان ترقی کر رہا ہے اتنا انسان کو پتا چل رہا ہے کہ پہلا آسمان بھی ابھی میجر پارٹ میں ان ایکسپلورڈ ہے, باقی 6 میں کیا ہوگا واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. جیسے بہت سے لوگ آج بھی کانسیپٹ آف لائٹ ایئرز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. آپ ان کے سامنے بات کریں کہ 1 سال میں آپ اتنے لائٹ ایئر ٹریول کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ آتا ہمیں. یہ جو ہمیں اپنے سر کے اوپر رات میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, اگر آ جائیں, اگر ہم سر اٹھا لیں موبائل فون سے, یا ہم دنیا کی روشنیوں سے تھوڑا سا اپنے ڈیزل سے اپنی آنکھوں کو ہٹا کے ذرا سر کے اوپر آسمان کو دیکھ لیں, لٹرلی ہمیں تو ستارے بہت کم ہی نظر آتے ہیں, ریئرلی نظر آتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ ناردرن ایریاز گئے ہیں, ستاروں کی خوبصورتی آپ کو وہاں نظر آئی ہوگی, لیکن بہرحال کراچی کے اوپر بھی ستارے ہیں. ذرا رات میں جب آپ کو موقع ملے کسی طاق رات میں جا کر آسمان کو دیکھیے گا, شاید تھوڑی سی دعا مانگنے کی کیفیت اور بڑھ جائے. تو جب آپ آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں, کئی ایسے ستارے ہیں اس وقت جن کی روشنی اب ہمارے پاس لائٹ ایئر کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, وہ بلین سالوں پہلے ختم ہو چکے ہیں. سیم از دا کیس ود دا گیلیکسیز. کئی ایسی گیلیکسیز اوپر موجود ہیں جن کی لائٹ اب دنیا تک پہنچ رہی ہے, وہ ختم ہو چکی ہیں. دس از دا سائنس آف لائٹ ایئرس, جو کہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو اور مجھے سوچنے کا موقع دیا ہے, ہر انسان کو سوچنے کا موقع دیا ہے. اپنا پہلا آسمان سمجھ نہیں آتا, 6 آسمان سمجھ نہیں آتے. آپ اور میں تو اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنا پورا سولر سسٹم بھی ابھی جو ہے وہ ہارنس نہیں کر سکے. اب سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر ہم آنے والے کچھ سالوں میں, اراؤنڈ 100 ایئرز میں, اتنے ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھ گئے کہ ہم جیسے جانا چاہ رہے ہیں ہم ویسے آگے پہنچ گئے, دین دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم مارس پر جا کر کالونیز بنا سکیں گے. اس میں بھی وہ جو لمیٹڈ ٹائم دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اراؤنڈ 500 ایئرز. کس نے دیکھی ہے اتنی لمبی زندگی؟ صرف ایک پلانٹ کی بات ہے. اس میں بھی ان کو کئی انسانوں کو کالونی بنانے سے پہلے وہاں پر ٹیسٹ رن کے طور پر کئی سال کے لیے چھوڑنا ہوگا. باقی پلانٹس پر تو ہم جا ہی نہیں سکتے ڈیو ٹو ٹائم فیکٹر, اس لیے کہ وہاں کا ٹائم ہی بالکل الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ وسعتیں زمینوں کی ہوں یا آسمانوں کی ہوں, اللہ نے اپنے بندوں کو, اللہ نے اپنی مخلوقات کو لمیٹڈ رکھا ہے. لا تنفذون الا بسلطان, تم نہیں بھاگ سکتے ایکسپٹ اس کے کہ جتنی اللہ تمہیں اجازت دے. یعنی جس کے لیے اللہ یہ حدود کم کر دے, یہ حدود کم ہو جاتے ہیں. آسمانوں کے ٹریول میں ان حدود کو کھولا گیا اور ایک انسان ایکسیپشنلی اپنی اس دنیا کی زندگی سے آسمانوں کے اوپر ٹریول کرتا ہوا گیا. کون تھا؟ معراج کا واقعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے مفسرون کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایکسیپشن کو واضح کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ جب چاہے اللہ فزیکل لاس کو بدل سکتا ہے، اللہ جب چاہے اللہ حدود کو کم کر سکتا ہے، اللہ جب چاہے زمین اور آسمان کی باؤنڈریز کو انسانوں کو ہارنس کرنے کے لیے کھول کر دے سکتا ہے۔ تمہارا کام ہے فرما برداری میں اچھی نیت سے اچھی کوشش کرتے رہنا۔ اللہ کی اتھارٹی، اللہ کی پرمیشن ہونی چاہیے۔ بہت خوبصورتی سے ان الفاظ کے اندر لا تنفذون الا بسلطان آپ کو معراج کا واقعہ فٹ ہوتا ہوا ملتا ہے۔ یقیناً جو قرآن پہ وقت لگائے گا، میں نے بھی جب تک سورہ رحمان کی تفسیر نہیں پڑھی تھی، میں کبھی تلاوت میں یہ لا ینفذون الا بسلطان میں معراج کا واقعہ نہیں فٹ کر سکے تھے۔ جب انسان پڑھتا ہے، جب انسان سنتا ہے، جب انسان اس کلام پر وقت لگاتا ہے، اس کو اپنے ذہن کی وسعت بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں جو اللہ نے وسعت دی ہے وہ آپ کی اور میری دنیا کو بہترین بنانے کے لیے مارولس اینگلز رکھتی ہے اپنے اندر۔ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ ایوریج ایک انسان اپنے ذہن کا کتنے % استعمال کرتا ہے؟ 5%۔ 100 میں سے 5%۔ ایوریج انسان اپنے ذہن کا 5% استعمال کرتا ہے۔ سوچیں اگر آپ 20% استعمال کرنے لگ جائیں، آپ تو مسٹر آئنسٹائن کو بھی پیچھے چھوڑ دیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح تھاٹ پیٹرن دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں وہ انسان بن جاؤں کہ میرے بعد 10 15 لوگ کم سے کم، یا میری اپنی اولاد درست پیٹرن پر سوچنے والی اور زندگی گزارنے والی ہو جائے۔ واللہ عالم۔ ایک اسکالر ایک بات اور مینشن کرتے ہیں اسی میں لا تنفذون الا بسلطان، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور اللہ کے رسول کے لیے آسمان کی حدوں کو کھولا گیا۔ کون سے رسول؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن تو قرآن میں موجود ہے نا، رفع اس آسمانی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ واللہ عالم۔ مفسرون نے اپنا خیال واضح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارے سامنے اس طرح سے ہے کہ آپ گئے اور آپ نے آ کر ڈیفائن کیا۔ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، کم سے کم 100 سے زیادہ احادیث آتی ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ تو دونوں صورتیں اللہ بسلطان کے اندر آ سکتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے، ہم اتنا سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں انٹلیکچوئل بینگ بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اس دنیا میں بہترین طریقے سے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کریں اور دنیا کو ہارنس کریں، بس رب کی فرما برداری کبھی نہ چھوڑیں۔ تو پھر جہاں تک اقطار السماوات والارض میں جہاں تک اللہ چاہے گا، اللہ اپنے علم اور اپنی طاقت سے ہمیں وہاں تک جانے کی اجازت دے دے گا۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بٹ میں آپ کو ریفرنس بتا دوں گی، آپ میں سے جو لوگ اس کی ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہیں یا کتابیں پڑھنا چاہیں آپ لوگ پڑھیں۔ آسمان کے اوپر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی۔ آئی تھاٹ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ میں زمین کے اوپر بھی بات کر لوں، پر میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی۔ ایک امیزنگ آپ کو دنیا نظر آتی ہے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا کے مختلف لوگوں نے زمین کے کرسٹ کو ڈگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے آسمانوں کے ہم نے وسعتیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ بنا لیا اور آسمان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اسی طرح سے ہمیشہ سے انسانیت انکویزیٹو رہی کہ زمین کے اندر کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ جو ہیں وہ مختلف لیولز رکھ رہی ہوں ڈگنگ پوائنٹ آف ویو سے، جہاں تک انسان نے ڈگ کیا۔ 13 فیٹ میں انسان نے ڈگ کیا، 13 فیٹ انڈر گراؤنڈ، تو وہاں پر ان کو کسی فرعون کا، آپ کو معلوم ہے فرعون 150 سے زیادہ تھے۔ فرعون از اے ڈیزگنیشن، کسی ایک انسان کا نام نہیں تھا۔ تو 13 فیٹ انڈر گراؤنڈ پر ڈگ کرنے پر ان کو فرعون کی ایک قبر ملی، کسی فیرو کی قبر ملی۔ 110 فیٹ پر جب انہوں نے ڈرل کیا تو ان کو پتا چلا، 110 فیٹ تک ڈرل کیا اور ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ہم فارمنگ کر سکتے ہیں۔ یو کے نے 110 فیٹ پر ڈرلنگ کر کے ایک فارم، انڈر گراؤنڈ فارم بنایا ہوا ہے جو کانکریٹ بام شیلٹر کے انڈر بنا ہوا ہے، اور آج بھی 110 فیٹ نیچے گراؤنڈ میں وہاں پر سبزیاں اور پھل کلٹیویٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایلیویٹر سے جاتے ہیں،
प्रॉपर सिस्टम है वहां पर 110 फीट तक जो है साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं. 131 फीट तक ड्रिल किया इंसान ने, और 131 फीट पर इटली का डीपेस्ट स्विमिंग पूल मौजूद है. अब वो कहते हैं कि अगर आप, ये इंसान ने इंक्विजिटिव है ना, वो चाहता है अंदर से अंदर जाए, तो अंदर से अंदर जाकर जहां उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वहां जिस मुल्क ने जितनी ड्रिलिंग की, उस मुल्क ने वहां पर अपने हिसाब से वहां कुछ बनाना शुरू कर दिया. इटली ने 131 फीट पर स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, और वो कहते हैं कि अगर आप पानी से इसको ना भरें स्विमिंग पूल को, और आप अर्थ सरफेस से इसमें कोई इंसान गिरे, तो 3 सेकंड में बॉटम में चला जाएगा. 131 फीट, ये है इंसान का मामला. 2297 फीट, मैंने दरमियान के सब स्किप कर दिए हैं, बट देयर इज अ होल बुक जिसके ऊपर आपको डिटेल किताब इसकी सब मिल जाती है. 2297 फीट पर 2010 में 33 चिले माइनर्स थे, माइन कर रहे थे, गोल्ड माइंस में काम कर रहे थे. 33 माइनर्स जो 69 डेज के लिए ट्रैप हो गए थे, लेकिन फिर सबको बाहिफाजत निकाल लिया गया था सेफ्टी के साथ. 3800 फीट इंसान ड्रिल करके जमीन में यहां तक गया है. तो उन्होंने क्या देखा यहां पे, डीपेस्ट बैट कॉलोनी. अब बैट ड्रिल करके 3800 तक कैसे जाती है, वल्लाहु आलम, अल्लाह ने सिखाया है उसको. 3800 फीट अंडरग्राउंड बैट कॉलोनी, ब्राउन बैट्स कॉलोनी उनको वहां पर मिली, जहां पर वो कहते हैं कि अराउंड 1000 बैट्स जो थी, ब्राउन बैट्स, वो वहां पर अपना विंटर स्पेंड करते हैं. और जिस जगह वो अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर रही थी जमीन में, ये जिंक माइन थी. जाहिर बात है जमीन में अंदर तो नहीं घुसेंगे ना मिट्टी में. आप देखें जिंक माइन 3800 फीट पर मौजूद है. मजीद ड्रिल किया दुनिया के लोगों ने, 12,801 फीट एलिवेटर लगाई, और इस ड्रिल करते करते जो 12,000 की लेंथ पर गए थे, एलिवेटर यहां तक 1 घंटे में पहुंचती है. लेकिन इस जगह पहुंचकर इनको अंदाजा हुआ कि जमीन का टेम्परेचर 151 फ़ारेनहाइट हो गया, जिसके बाद ये मजीद ड्रिल नहीं कर सके. सोवियत यूनियन ने ये ड्रिल की थी. और फिर अगली ड्रिल जो हुई है 40,355 फीट, ये ड्रिल हुई है एक Z44 चाइवो ऑयल एंड गैस वेल. एक ऑयल कंपनी ने ड्रिल किया. पाकिस्तान में कराची में भी ड्रिल हो रहा है ना आजकल. दुआ करें अल्लाह ताला खैरियत से ऑयल निकाले. है बंद हो गया? अच्छा, अल्लाह हमारे मुल्क पर अपना रहम करे. 40,355 फीट पर ड्रिल करते हुए ये गए हैं, और इन्होंने वहां पर ऑयल एंड गैस वेल लगाया. और कहते हैं कि ये इतना डीप है कि 15 बुर्ज खलीफा एक दूसरे के ऊपर आ सकता है. ड्रिल करता करता इंसान इतना डेप्थ में चला गया है. बट दे फेल्ट दैट टेम्परेचर इज 356 डिग्री फ़ारेनहाइट. और दिस इज द मैक्सिमम. 40,355 अभी तक इज द मैक्सिमम. इससे ज्यादा ड्रिलिंग अभी तक दुनिया में जमीन में किसी ने नहीं की, इल्ला बिसुल्तान. जब तक अल्लाह रोक के रखेगा इंसान इससे नीचे नहीं जा सकता. बिकॉज इससे नीचे इसलिए नहीं गए कि इस पॉइंट के बाद अब इनकी ड्रिल मशीन्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंसान ड्रिल मशीन भी इतनी पावरफुल बना लेगा कि 356 फ़ारेनहाइट से ज्यादा में वो सरवाइव कर जाएगी. अगर हम महसूस करना शुरू करें तो कायनात की एक एक चीज, हमारे आसपास मौजूद एक एक इंसान, उस इंसान की जुबान से निकला हुआ एक एक जुमला, सब मुझे और आपको अल्लाह से टाई कर सकता है. सिर्फ ये जो छोटा सा कंपार्टमेंट है यहां लगा हुआ, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है. आपके पास ब्रेन है? कहाँ है? बास लोगों का घुटनों में होता है, बास का टखनों में होता है, बास का सर पे होता है. आपका कहाँ है? शुक्र है, सर पर ही होना चाहिए. बकरे के पास ब्रेन होता है? अच्छा, आपके पास माइंड है? माइंड है या ब्रेन है, पहले ये बताएं. शाबाश, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच.
for the answer of giving me both. جی ہاں، آپ کے پاس برین بھی ہے اور آپ کے پاس مائنڈ بھی ہے. برین از دا فزیکل تھنگ، فزیکل آرگن. مائنڈ از جسٹ دا فنکشننگ، نتھنگ ایلس. بکرے کے پاس مائنڈ کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا، مگر ہم بکرے کا برین مسالہ کھاتے ہیں، مائنڈ مسالہ نہیں کھاتے. فائن. تو آپ کا اور میرا مائنڈ اور برین دونوں ہیں، اس کو استعمال کریں. اس میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، اس کو استعمال کریں اچھی ڈائریکشن پر. اس کو استعمال کریں اپنی حقیقت کو جاننے کے لیے. اس کو استعمال کریں نعمتوں کے درست استعمال کے لیے. ابھی تک انسان اس سارے، اگر میں آپ کو یہ جو 40,000 فیٹ ہم نے بات کی ہے زمین کی، انسان زمین میں کنورٹ دس 40,000 فیٹ انٹو مائلس. انسان زمین میں ابھی تک سرفیس سے نیچے صرف 7 مائلز گیا ہے. 40,000 فیٹ ول ایکول ٹو 7 مائل. 7 مائلس، صرف 7 مائلس تک گیا، اس سے زیادہ نہیں گیا. ود آل ماڈرن ٹیکنالوجی سو فار. جب تک اللہ نہیں چاہے گا سائنس بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، انسان بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور دنیا ترقی نہیں کر سکتی. اگر آپ اس حساب سے دیکھیں، ہم نے بیئرلی زمین کا سرفیس اسکریچ کیا ہے. اور کیا سمجھتا ہے انسان اپنے آپ کو؟ افلاطون، سائنٹسٹ، کارنامہ کرنے والا. اللہ کی نظر میں آپ اور میں کسی چونٹی سے کم نہیں ہیں. تو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ضرور استعمال کیا جائے، رب سے غافل نہ ہوا جائے. تو ایک اللہ کا چیلنج جو آپ کو سورۃ الرحمن میں اس جگہ مل رہا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ نے کہا ہے جاؤ، کوشش کرو. تکبر نہ کرے انسان، کوشش کرے. علم حاصل کرے، تکبر نہ کرے. صدقہ کرے، تکبر نہ کرے. نیکیوں میں آگے بڑھے، تکبر نہ کرے. دوسروں کو معاف کرے، تکبر نہ کرے. عبادت کرے، تکبر نہ کرے. تکبر حدیث کا مفہوم آتا ہے، حدیث قدسی کا. تکبر اللہ نے کہا میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر لینے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہوں. اللہ ہمیں ہر طرح کے تکبر سے محفوظ رکھے. اللہ نے واضح کر دیا ہے انسان اصل میں اپنی ضرورتوں کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے. یسألہ یاد کر لیجئے. انسان اپنی سسٹیننس کے لیے اللہ کا محتاج ہے. انسان اپنی ترقی کے لیے اللہ کا محتاج ہے. انسان کانسٹنٹلی ایک محتاج مخلوق ہے. اللہ پر یقین کو بڑھائیں، آپ کی زندگی میں کوالٹی آنا شروع ہو جائے گی. ایک اور چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں دونوں کو قرآن میں دیا ہے، جہاں ہم یہ بات کریں وہاں ہم اس کو بھی کر لیں تو آپ کا ایک کنسائز سبجیکٹ ہو جائے گا. سورۃ الرحمن میں اللہ نے چیلنج کیا ہے زمین اور آسمان کی حدود سے نکلنے کا، اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے جنوں اور انسانوں کو چیلنج دیا ہے کہ وہ مل کر اگر کچھ قرآن جیسا پروڈیوس کر سکتے ہیں تو کر لیں. سورۃ بقرہ آیت نمبر سورہ بقرہ میں نہیں آتا، سورہ اسراء میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88.